قابل سے تکریم عزت مآب بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلام کا بہت اہم رکن ایک حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج ہے، اور یہ رکن بہت ہی اہم رکن ہے۔ حج بیت اللہ اتنا اہم رکن ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جس انسان نے استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کیا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کو موت آئے گی تو کفر کی حالت میں موت آئے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، اللہ کے گھر نہیں جاتا، توفیق نہیں ملتی اللہ کے گھر جانے کی، اسے کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کے گھروں میں چکر لگاؤں اور دیکھوں جو بندہ استطاعت کے باوجود بھی حج کرنے نہیں جاتا، میں اس کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ٹیکس لگا دوں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ یہ حج اتنی عظیم عبادت، اتنی عظیم عبادت، اب سوال یہ ہے کہ جی چاہتا کیوں نہیں؟ وہ جذبات، وہ تصورات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں۔ اگر انسان کے ذہن میں وہ جذبات ہوں، وہ تصورات ہوں، وہ محبت ہو، وہ عقیدت ہو، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، وہ گھر جس کو بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ کون آئے گا یہاں پہ؟ اللہ بے آب و گیا وادی، اللہ اس کوٹھری کو دیکھنے کے لیے کون آئے گا؟ اللہ یہاں پہ سفر کا ارادہ کون کرے گا؟ ابراہیم بم تو لینے دے، پورا تو ہو لینے دے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ، ابراہیم ہم نے تیری دعاؤں کی لج رکھی، ہم لج رکھیں گے۔ ابراہیم دنیا ساری کی ساری میں اللہ ان کا دل جو ہے اپنے اس گھر کی طرف مائل کر دوں گا۔ دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی، لیکن یہ کوٹھری، یہ میرا گھر، یہ چھوٹی سی عمارت، اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کے دل تڑپا کریں گے۔ ابراہیم یہاں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، جذبات اور تصورات اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حج سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں۔ اگر انسان بیت اللہ جائے، اللہ کے گھر میں جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں اگر انسان کے ذہن میں ہو۔ کتنے انبیاء آئے، کتنے رسول آئے، ہود اور صالح، ان دو نبیوں کے علاوہ جتنے انبیاء تھے سب نے بیت اللہ کی طرف سفر کیا، سب کے سب بیت اللہ کی طرف گئے۔ اگر انسان یہی جذبہ لے کر کے جائے کہ اللہ میں وہاں جا رہا ہوں جس کی طرف انبیاء نے سفر کیا، رسولوں نے سفر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ سے 100 کلومیٹر آگے اللہ کے نبی ایک وادی کے قریب سے گزرے، پوچھا صحابہ اس وادی کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی اس وادی کا نام وادی ازرق ہے۔ فرمایا صحابہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دیکھ رہا ہوں، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے میرا بھائی موسیٰ احرام باندھے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی احرام باندھے ہوئے اس بیت اللہ کی طرف۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف شروع نہیں ہوا جو حج ہم کر رہے ہیں، اتنی پرانی عبادت۔ اور پھر اللہ کے نبی تھوڑا سا اور آگے بڑھے، پوچھا صحابہ ان دو پہاڑوں کے درمیان اس وادی کا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فلاں نام ہے۔ فرمایا مجھے ابھی دکھائی دے رہا ہے یونس بن متیٰ میرا بھائی نبی، میں دیکھ رہا ہوں احرام کی حالت میں، وہ بھی اللہ کے گھر کی طرف مجھے چلتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ مسجد خیف جو ہے، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث، فرمایا 70 انبیاء نے اس مسجد خیف میں نماز ادا کی، اللہ کو راضی کیا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بیت اللہ اتنی عظیم جگہ، انبیاء اس طرف قصد کرتے ہیں، رسول اس طرف قصد کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا مجھے امید ہے میرا بھائی عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج و عمرہ ادا کریں گے۔ عزیزو اتنا عظیم عمل یہ حج،
اللہ نے اگر توفیق ہی نہیں دی حج کرنے کی، اگر مجھے توفیق ہی نہیں ملی، 22 سال اس ٹیکسی ڈرائیور کو بیت اللہ مکہ میں ہو گئے ٹیکسی چلاتے ہوئے، اور اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، ہلا کے رکھ دیتے ہیں کہ ان 22 سالوں میں میں نے بیت اللہ کی زیارت بھی نہیں کی، ابھی تک توفیق نہیں ملتی۔ علامہ شفیق رحمہ اللہ کہتے میں حج کر رہا تھا اور میں نے دیکھا ایک اپاہج آدمی، اس کے پاؤں نہیں، چل نہیں سکتا، وہ بھی حاجیوں کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، وہ بھی حج کے رکن، حج کے فرائض ادا کر رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ تیری توفیق ہے، اللہ بڑے پیسوں والے، بڑے بڑے پہلوان، اللہ بڑے چلنے والے، اللہ ان کو تیرے گھر میں آنے کی توفیق نہیں، اللہ یہ اپاہج آدمی، اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے گھر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک بابا اور مائی بزرگ دونوں آئے اور آ کے کہنے لگے پیسہ نہیں ہے پاس ہمارے، دھیلا بھی نہیں، لیکن دل کے اندر ایک خواہش ہے کہ اللہ ہمیں اپنا گھر دکھا دے، ہمیں بڑی تشویش ہے، ہمیں شدت سے اس بات کی طلب ہے۔ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ کہنے لگے جب بھی تم نماز پڑھو تو تحیات میں درود کے بعد جب دعائیں پڑھو اس میں ایک دعا ایڈ کر لینا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہم کو بھی ہمارے مناسک، اللہ ہم کو بھی وہ دکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کہتے ہیں 1 سال کے بعد، اگلا سال، اس کے بعد جب حج کے ایام ختم ہوئے، وہی بابا وہی مائی یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں، آب زمزم اور کھجوریں لیے ہوئے، کہنے لگے ہم نے پورا سال کوئی نماز نہیں پڑھی جس نے اللہ سے دعا نہ کی ہو، اللہ نے ہمیں بنا پیسوں کے اس سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی توفیق، نیتیں کریں، حج کے لیے جانے والے ان کو دیکھ کے رشک کریں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ ہمیں بھی بیت اللہ میں بلا، ہم بھی عمرہ کریں، ہم بھی حج ادا کریں۔ اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ عزیزو، انسان تو حج کیا، تو نے حج کرنے کے بعد تو نے میرا گھر چھوڑا، اور میرا گھر چھوڑنے کے بعد ابھی تو بیت اللہ سے باہر نکلا ہے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے میں نے تجھے اس معصوم بچے کی مانند کر دیا ہے، جس معصوم بچے کے اوپر ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوتا، انسان تیرے بھی سارے گناہ میں نے معاف کر ڈالے۔ اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہمیں اکثر اللہ کے سامنے بولنا پڑتا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھنا پڑتی ہے، اللہ سے معافی مانگنا پڑتی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ حج اتنا عظیم کام ہے اور بیت اللہ کی زیارت اتنا عظیم عمل ہے، انسان تجھے بولنا نہیں پڑتا، اللہ تیری حاضری دیکھ کے ہی تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کیا، مزدلفہ میں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا شروع کر دی۔ اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو حج کریں، بیت اللہ کی طرف جائیں، نہیں پیسے کم ہوتے، یہ شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی اللہ راضی ہوتا ہے، مزدلفہ میں بیٹھے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ میں عمر فاروق کی اعصاب کمزور ہو گئے، اللہ امت مسلمہ کا بوجھ میرے کندھوں پہ، اللہ میں کمزور اور نحیف ہو گیا ہوں، اللہ اب تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھ عمر فاروق کو حج کے بعد شہادت کی موت دے دے اور اپنے محمد کے شہر میں دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے حج کے بعد اللہ اپنے نیک بندوں کو موت دے دیتا ہے، اب میرے بندوں کے اوپر گناہ نہیں، اب مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور ہمارے اسلاف دعا کیا کرتے تھے اللہ ہمیں حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد موت دے دینا تاکہ ہماری تیرے سے ملاقات ہو تو ہمارے اوپر گناہ کوئی نہ ہو۔ عمر فاروق ہیں، اللہ میں نے حج ادا کر لیا، اللہ تو نے میرے گناہوں کو معاف کیا، اللہ اب عمر فاروق کو شہادت دے دے۔
حج کے بعد مدینہ لوٹتے ہیں، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے عمر تو خلیفہ ہے، اتنا امن ہے، اتنا سکون ہے، یہاں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ عمر فاروق تم اللہ کے نبی کے شہر میں شہادت مانگتے ہو، کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن عزیزو، حج کے بعد اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ عمر فاروق کہا کرتے تھے اللہ مجھے شہادت دے گا، میرے پیغمبر کے شہر میں دے گا۔ اور جب پھر خنجر لگتا ہے، صرف پیغمبر کا شہر نہیں، پیغمبر کی مسجد ہے، مصلی رسول ہے، عمر فاروق کو خنجر لگتا ہے، اللہ شہادت کی موت عطا کر دیتے ہیں۔ عزیزو، یہ جذبہ لے کر کے جائیے، اللہ وہاں پہ انبیاء ہے، میرے قدم وہاں لگیں گے جہاں انبیاء کے قدم لگے، اللہ تو میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تیسرا بڑا جذبہ، وہ انسان تیرا جذبہ جو ہے وہ لوگوں کی محبت، اکرام، عزت کا جذبہ۔ 60 لاکھ لوگ، یہاں تھوڑے سے لوگ جمع ہو جائیں لڑائی ہو جاتی ہے، روڈ پہ جگہ نہ ملے ایک دوسرے کو دھکے شروع کر دیتے ہیں۔ 60 لاکھ حاجی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پیارے حبیب، یہ بھی میرے بیت اللہ اس عظیم گھر کی برکت ہے، اتنے حاجی ہوتے ہیں، محبتیں بانٹ رہے ہیں، خیر بانٹ رہے ہیں، پیار بانٹ رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اور یہ محبت کا جذبہ لے کر کے جانا۔ جن لوگوں نے حج اکٹھا کیا ہو، یقین مانیے ان کی دوستیاں آج بھی ختم نہیں ہوتی۔ یار اسی حج اکٹھا کیتا سی، اور اتنا جذبہ محبت کا، اتنی خیر۔ مجاہد تابعی ہیں، عبداللہ بن مسعود اپنے استاد کے ساتھ حج کرنے گئے، اور عبداللہ بن مسعود کتنے عظیم آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، پھر مفسر قرآن، پھر ابو جہل کو قتل کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے، استاد ہیں، مجاہد تابعی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں حج کرنے استاد کے ساتھ جاؤں گا تو خدمت کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے پیارے شاگرد مجاہد، حج کے دوران میں تیری خدمت کروں گا، اور جب تک ہم سفر میں رہے، ہم بیت اللہ پہنچے، ہم منا پہنچے، ہم مزدلفہ پہنچے، میں نے دیکھا عبداللہ بن مسعود حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، حاجیوں کو دبایا کرتے تھے۔ یہی بات ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ جذبہ لے کر کے جائیں، اللہ میں نے خدمت کرنی ہے، کتنا عظیم جذبہ ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ حج کا موسم آتا، اللہ سے دعا کرتے اللہ مجھے بھی حج کی توفیق دے، پھر لوگوں کو اکٹھا کرتے اور انہیں کہتے بھائی تم نے حج پہ جانا ہے، مجھے زیادہ راہ جمع کروا دو، سب سے سب کا زیادہ راہ اکٹھا کر لیتے، ایک صندوق میں امانتیں بنا کے کپڑے میں لپیٹ کے اسے رکھ دیتے، حج کرنے جاتے، لوگوں کی خدمت کرتے، وہاں پر خرچ کرتے، اور واپسی پر اعلان کرتے جتنے لوگ بغداد سے آئے ہیں جس نے جو تحفہ لینا ہے، ہدیہ لینا ہے، اپنی مرضی کے مطابق خرید لے۔ لوگ خریدنا شروع کر دیتے، پھر سفر میں واپسی پر پھر نوازتے، کھانا کھلاتے، خدمت کرتے۔ جب واپس آتے تو پھر اعلان کیا کرتے تھے لوگوں جس انسان نے مجھے جو امانت دی تھی، یہ میں باکس، یہ میں صندوق کھول رہا ہوں، اپنی امانتیں واپس لے لے، حج کا جتنا خرچہ تھا، جتنا کچھ میں نے وہاں پہ لے کر کے دیا وہ میری طرف سے تھا، اللہ اسے قبول فرما لے۔ محبتیں بانٹی جاتی ہیں، خدمت کا جذبہ، خرچ کرنے کا جذبہ، لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف اگر خود حج پہ نہ جاتے، کوئی حاجی حج پہ جا رہا ہوتا اسے پیسے دیتے، یار تیری مہربانی تو اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، میرے پیسوں کا استعمال کر لینا، میرے پیسوں سے کھانا کھا لینا، میرے پیسوں کو اللہ کے گھر میں لگا دینا، تو اللہ کے گھر میں جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے ہمیں ڈراتا ہے یہ بڑا خرچہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، حج ایسا عظیم عمل ہے، انسان کو حج کرنے کی نیت کر، اللہ تجھے 70 گنا سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ حاتم بن عاصم ہے، حج کرنے کے لیے اپنے گھر میں کہا آج میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں حج کرنے جاؤں۔ گھر میں کہا، گھر میں غربت تھی، کھانے تو اتنا خاص تھا نہیں، بیوی نے اور بیٹوں نے مخالفت کر دی۔ اب سنیے گا، کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ انسان حج کرنے جائے اس کے گھر میں فاقے پڑ جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔
لوگ قرضہ پکڑ کے جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، وہاں پہ جا کے دعا کو کریں، آگے جا کے بتاتے ہیں کہ دعا اللہ کتنی قبول کرتا ہے۔ حاتم بن عاصم ہے رحمہ اللہ، بیٹی چھوٹی ہے، معصوم بچی ہے، کہنے لگی بابا آپ جائیں حج پہ، ہمارا رازق اللہ ہے، آپ نہیں ہے۔ ہمارا رازق کون ہے؟ کاش ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے 9 سال کے بچے کی تربیت کی، بیٹا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، پوری کائنات اکٹھی ہو کے تجھے فائدہ دینا چاہے، اگر تیرا رب نہیں چاہتا تجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر پوری کائنات مل کے بیٹا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہیں چاہتا تیرا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ آپ نے سورہ بروج پڑھی ہوگی، وہ معصوم بچہ، چھوٹا بچہ، پورا بالغ نہیں، ابھی جوان نہیں تھا، اس نے بادشاہ کو کہا تھا میرا اللہ میں تجھے نہیں مانتا۔ سورہ بروج میں واقعہ لمبا ہے، 3 مرتبہ اس نے فوج بھیجی، اللہ نے فوج کو برباد کر دیا، بچہ پھر بچ کے آ جاتا تھا۔ بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے یہ بتا کہ تو کیسے قتل ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تو میرے رب کا نام لے کے تیر پھینکے گا میں قتل ہو جاؤں گا۔ جب بادشاہ نے یہ کام کیا، جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے گڑھے کھودے اور ساری کی ساری قوم کو کہا کہ یا تو کلمہ چھوڑو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، آگ جلائی، جہنم بنا دی، لوگوں کو پھینکنا شروع کر دیا۔ ایک عورت کھڑی ہے، معصوم بچہ ہاتھ میں ہے، چھلانگ نہیں لگا رہی، اس کو پھینکنے لگے۔ بچہ بول کے کہتا ہے ماں یہ تجھے جو آگ لگ رہی ہے مجھے جنت دکھائی دے رہی ہے۔ پوری کائنات مٹانے پہ آ جائے، اللہ نہیں چاہتا نہیں مٹا سکتے۔ اس بچی نے جملہ کہا نا جب، حاتم بن عاصم کہتے ہیں اب میں حج پہ جاؤں گا، رازق تو اللہ ہے میں تو ہوں نہیں۔ وہ جو گھر میں خرچہ تھا ساتھ لیا، حج پہ چلے گئے، وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوتا ہے، بادشاہ کو پیاس لگی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہی بچی باہر نکلی، کہا مجھے پانی چاہیے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ حاجیوں کے گھر میں رحمتیں پیدا کرتا ہے، لیکن حج کرنے کے لیے جانے والا بندے کا پتر ہو، حلال کے پیسوں سے حج کرے۔ تسی حج بھی کیتی جاندے ہو، لوگ بھی کیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیٹ مسیتی جاندے ہو، پھٹ دنوں کے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، مسجد چھری پھیرتے نہیں بندے کیتی جاندے ہو، دسو پیسی بلے شاہ مفتی کو کیتی جاندے ہو۔ اس طرح کا حج اللہ کو نہیں چاہیے۔ فقیری میں اللہ کے گھر میں جانا، غریبی مسکینی لے کے جانا، اللہ وہاں سے امیری عطا کر کے لٹا دیتا ہے۔ حلال کا پیسہ ہونا چاہیے۔ بادشاہ کو بیٹی نے پانی پیش کیا، بادشاہ نے پوچھا بیٹا یہ گھر حاتم بن عاصم کا ہے؟ بیٹی نے کہا جی وہ میرے باپ ہیں۔ بادشاہ کانپ اٹھا، کہنے لگا وہ حج پہ چلے گئے؟ بیٹی نے کہا جی۔ بادشاہ نے سونا نکالا، اس بچی کے ہاتھ پہ رکھا، یہ تمہارے لیے ہے، اور بادشاہ نے اعلان کیا جتنا میرے ساتھ لوگ ہجوم ہے، آپ کو شرم نہیں آتی کہ جب میں دے رہا ہوں تم کیوں نہیں دیتے؟ سب نے سونا نکالا، درہم و دینار نکالے، بچی کو دیے۔ جب حاتم بن عاصم حج سے واپس آئے، گھر میں سونا چاندی فراوانی دیکھی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آیا؟ بیٹی کہتی ہے بابا رازق اللہ ہے، جب آپ حج پہ گئے اگلے ہی دن اللہ نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا۔ بادشاہ کا گزر ہوا، سارا واقعہ سنایا۔ اگلے جملے جو بچی نے کہے وہ بڑے پیارے جملے ہیں، کہنے لگی بابا ابھی وہ بادشاہ رازق نہیں تھا تو آپ کے حج کی وجہ سے اس نے ہمیں اتنا دیا۔ بابا جو آپ حج اللہ کے لیے کر کے آئے ہیں، ابھی اللہ کی طرف سے بھی آنا ہے، وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا، وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا۔ ایمان، یقین۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان ڈرا رہے ہمیں زکات دینے سے پیسہ کم، اور اللہ کے بندو اللہ راضی ہوتا ہے۔ سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری دونوں میں سے ایک ہیں، ہر سال حج کرنے جاتے، عرفہ کے میدان میں دعا کرتے اللہ اگلے سال پھر حج کی توفیق دینا۔ 80 سال عمر ہو گئی، 80 سال
ہر سال حج کرتے جب 80 سال کے ہوئے تو عرفہ کے میدان میں کہنے لگے اللہ آج میں تجھ سے دعا نہیں کروں گا. شاگرد نے کہا استاد محترم آج آپ نے اللہ سے دعا کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے بیٹا مجھے شرم آ گئی, میں ہر سال اللہ کو کہتا ہوں اللہ مجھے حج پہ بلانا, اللہ مجھے حج پہ بلا لیتا ہے, کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے سفیان تیرا مرنے کو دل نہیں کرتا تھا. اسی سال سفیان بن عیینہ کو موت آ جاتی ہے. عزیزو یہ ہے حج, بیت اللہ کی زیارت. اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرے جائیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج کیسا تھا؟ جو بھائی حج کی نیت کر چکے ہیں حج کے لیے جائیں گے ان کے لیے مختصر 10 منٹ میں بتائی دیتا ہوں. اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال حج نہیں کیا, آپ نے 9 ہجری میں ابو بکر صدیق کو بھیجا جاؤ تم حج کر کے آؤ. حضرت علی کو کہا جاؤ اعلان کرو اگلے سال نہ مشرق بیت اللہ میں داخل ہوں گے اور نہ ہی ننگا کوئی انسان بیت اللہ میں داخل ہوگا. یہ ننگا طواف کیا کرتے تھے لوگ. 10 ہجری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذوالقعدہ کو گھر سے نکلتے ہیں, ذوالحلیفہ کے مقام پہ آتے ہیں, اعلان کیا جاتا ہے لوگوں اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اعلان کے بعد مدینہ اتنا بھر گیا کہ مدینہ کی کسی چوٹی پر بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. لوگ امڑ آئے, سمندروں کے سمندر حضور کے ساتھ حج کرنے جائیں گے. اللہ کے نبی مدینہ سے نکلے, ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے جا کے احرام باندھا. احرام باندھنے کے بعد آپ نے پہلے غسل کیا, پھر احرام باندھا, پھر احرام باندھنے کی نماز نہیں پڑھی. یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی تھی. اللہ کے نبی نے 2 رکعت ظہر کی قصر نماز ادا کی تھی, احرام کی کوئی نماز نہیں. وہاں سے اللہ کے نبی قصبہ اونٹنی پر سوار ہوئے, 10 دن سفر کیا. سفر کرنے کے بعد حضور ذی طوا کے مقام پر ٹھہرے, آرام کیا. جو بھائی یہاں سے جائیں گے, اگر جدہ فلائٹ جائے گی یلملم رستے میں مقام آئے گا, وہاں پر تلبیہ پکاریں گے, عمرے کی نیت کریں گے اور وہاں جا کر کے آرام کریں, تسلی کے ساتھ تھکاوٹ دور کریں. حضور 1 رات پورا قیام کیا, آپ نے آرام فرمایا, آپ نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد تھکاوٹ دور کی, کیوں؟ اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا تھا. اللہ کے نبی بیت اللہ پہنچے, بیت اللہ جا کے پہلی نگاہ پڑی حضور کی, بسم اللہ اللہ اکبر. حضور نے تلبیہ جو پکارا, تلبیہ توحید, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جس مکہ سے میرے پیغمبر کو نکالا گیا تھا, آج میرا پیغمبر آنکھوں میں آنسو لا کے کہہ رہے لبیک اللہ میں حاضر, غلام حاضر. یہ جو کیفیت ہے لبیک اللہم لبیک, عزیزوں یہ جملے نہیں ہیں, یہ جذبات ہیں, یہ محبت ہے, یہ دل ہے جو انسان کا ٹوٹ کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. اللہ غلام حاضر, نوکر حاضر, خادم حاضر, کاروبار چھوڑ کے, اولاد چھوڑ کے, اللہ دنیا ساری چھوڑ کے غلام آ رہا ہے لبیک اللہم لبیک. مشرکین جو تلبیہ کہتے تھے وہ کہا کرتے تھے اللہ جو تیرے شریک ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. حضور نے تلبیہ توحید کہا. یہ یاد کریں, ترجمہ یاد کریں. ترجمہ یاد کیے بنا مزہ نہیں آتا, لطف نہیں آتا. ہم غلامی کرنے جا رہے ہیں, پہلے بھی غلام ہیں, اب غلام اپنے آقا کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک. اللہ کے نبی بیت اللہ میں پہنچے, حجر اسود کو بوسہ دیا, دیکھا, وہاں سے اللہ کے نبی نے 7 چکر پورے کیے, جو مرضی دعا مانگے. رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ملتزم کے پاس جا کے اسے ہاتھ لگا کے دعا مانگے. کہا عمر فاروق, جب تو ملتزم کے پاس پہنچے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. عمر اگر تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور تو نے اللہ سے دعا کی, اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى آیت پڑھی اور 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز ادا کی.
फिर आपने जमजम पानी पिया, जी भर के पिया, बहुत पिया। जमजम का पानी पीने के बाद हम सफा मरवा की तरफ दौड़ते हैं, नहीं, अल्लाह के नबी ने जमजम का पानी पीने के बाद फिर हजर अस्वद को बोसा दिया। जमजम का पानी खूब पिए, जी भर के पिए, सर पे उंडेले। यहां पर एक बात मैं करूंगा, पूरी हज देखें, बैतुल्ला एंट्री से लेकर के निकलते तक हज पूरे का पूरा देखें। अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, क्या है ये? एक खानदान की कुर्बानी है सिर्फ। सफा मरवा की साई क्या है? प्यारी हाजरा, तू भागी ना, कितना दर्द के साथ मां भागी होगी। प्यारी हाजरा, जिस तरह तू भागी है, क़यामत तक आने वाले इसी तरह भागा करेंगे। अल्लाह अकबर। इब्राहिम, इस पत्थर पे खड़े होकर तूने बैतुल्ला तामीर किया, जो उमरा करने आएगा वो इसी पत्थर के सामने मकाम इब्राहिम के सामने दौड़ कर पड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिस तरह तू बेटे को लेके गले पे छुरी चलाने निकला था, जिन जिन जगहों पे तुझे शैतान ने रोका था, क़यामत तक मैं अल्लाह उन्हीं जगहों पे कंकर मरवाता रहूंगा। इब्राहिम, जहां पे तूने बेटे को लिटाया था, तूने गले पे छुरी रखी थी, कोई काबिल हो तो हम शाने तई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। कुर्बानी देने का जज्बा तो होना हमारे अंदर। मां ने कुर्बानी दी, इब्राहिम छोड़ के चले गए, बियाबान है, जानवर हैं, वहां बंदा कोई नहीं, छोड़ के चले गए। इब्राहिम, ये तेरी कुर्बानी क़यामत तक मैं अल्लाह याद रखवाऊंगा, क़यामत तक। अल्लाह बंदों को जाया नहीं करता। अजीजों, कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करो। एक खानदान की कुर्बानी का नाम हज है, एक खानदान की कुर्बानी का नाम उम्रा है। सारे रुकन उठा के दे। इब्राहिम, जहां तूने अपने बेटे को लिटा के छुरी चलाना चाहिए थी, इब्राहिम क़यामत तक वहां पर छुरियां ही चलती रहेंगी, कुर्बानियां होती रहेंगी, तुझे सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा मरवा 7 चक्कर लगाए। वहां पर अल्लाह के नबी ने बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके दुआ की, सफा पे भी मरवा पे भी, और फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, दुआएं याद करके जाइएगा। कुछ लोग वहां पर जाते हैं, ऊपर से देख के पढ़ते हैं। अजीजों, 10-15 मिनट दें, दुआएं याद करें, आयतें याद करें। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सफा पे भी पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अनजज़ वहदा व नसर अब्दा व हज़म अल अहज़ाब वहदा। ये दुआ सफा पे भी, मरवा पे भी, और जहां सब्ज लाइटें हैं, भागना है। क्यों? मेरी मां हाजरा भागी थी। फिर हलक करवाना है। जब अल्लाह के नबी सब कुछ कर चुके, अल्लाह के नबी ने सिहाबा को कहा, सिहाबा, मुझे जिब्रील ने अभी बताया है, मुझे पहले नहीं पता था, हज्जे तमत्तो हज्जे क़िरान से बेहतर है। हज्जे तमत्तो हज्जे क़िरान में कुर्बानी करते हैं। हज्जे तमत्तो ये होता है बंदा कुर्बानी साथ लेके नहीं जाता, हज्जे क़िरान होता है बंदा कुर्बानी साथ लेके जाता है। अल्लाह के नबी 63 ऊँटियां साथ लेके गए थे, और आपने कहा, सिहाबा तुम लोग इहराम खोल दो, मैं मोहम्मद नहीं खोल सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? मैं कुर्बानी साथ लाया हूं, मेरी मजबूरी है। सिहाबा ने समझा अल्लाह के नबी खुद खोल नहीं रहे, हमें हुक्म दे रहे। तशवीश पैदा हुई। फरमाया, जिब्रील ने बताया हज्जत तमत्तो बेहतर है। 8 जुल्हज्जा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होता है, मिना की तरफ निकलते हैं। अजीजों, वहां जाके नमाजें कसर करनी है। जिस इंसान ने पूरी नमाज पढ़ी, उसने अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक हज नहीं किया। जोहर, असर, मगरिब, इशा मिना में पढ़े, वहां पर रात, और फिर सुबह जो है सूरज तुलू हुआ, फिर आप निकलते हैं वादिये नमीरा इरफात की तरफ। यह है वादिये नमीरा, जहां पे खुतबा हज होता है। कोशिश करें, जल्दी चले जाएं, पैदल जाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां खुतबा दिया। यह खुतबा इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पे देखेंगे। इस खुतबे में एक मोड़ बड़ा अजीब आता है। अल्लाह के नबी नसीहतें करते रहे, बेगमात के बारे में नसीहतें की, तौहीद के बारे में, सूद के बारे में। आखिर में अल्लाह के नबी ने एक जुमला कहा, सारे सहाबा खामोश देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रोना शुरू हो गए। अबू बकर, तुझे क्या हुआ?
اللہ کے نبی نے تو یہ کہا شاید اگلے سال میں نہ آ سکوں. یہ ہے یارے گار، یہ ہے نفسیات کو سمجھنے والا. کہا لوگوں تمہیں نہیں پتا میرے پیغمبر اگلے سال وفات پا جائیں گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات قربانیاں دینے والا بندہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کمال کی بات. اللہ کے نبی کی انگلی کبھی لوگوں کی طرف، کبھی آسمان کی طرف، کبھی لوگوں کی طرف، کبھی آسمان کی طرف. خطبہ یوم عرفہ کا مکمل ہوتا ہے. لوگوں یہ بتاؤ اگر کل کو اللہ نے تم سے پوچھ لیا فَأَنْتُمْ قَائِلُونَ، اللہ کو مجھ محمد کے بارے میں کیا کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ 3 مرتبہ انگلی اٹھتی ہے، 1,24,000 کی زبان ہلتی ہے. پیارے پیغمبر بلغتا وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، اگر اللہ نے ہم سے پوچھا ہم کہیں گے اللہ تیرے پیغمبر نے حق ادا کر دیا، اللہ تیرے پیغمبر نے حق ادا کر دیا. پیغمبر کی انگلی اٹھی آسمان کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے پیغمبر نے حق ادا کر دیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ عزیزوں عرفہ کے دن کو معمولی نہ سمجھنا. خطبے کے بعد اللہ کے نبی نے ظہر اصل اکٹھی ادا کی، ظہر کے وقت میں ادا کی، قصر نماز ادا کی. اور اللہ کے نبی خطبے سے لے کر کے شام مغرب تک صحابی کہتے ہیں کہ رو رو کے دعائیں ہی کرتے رہے. عرفہ کا میدان وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ فخر کرتا ہے، اللہ بندوں کو معاف کرتا ہے. فرمایا اگر پوری دنیا میں اللہ نے بندوں کو معاف کرنا ہے تو ایک دن عرفہ کا دن اللہ بندوں کو دے دے، اللہ پوری کائنات کے گناہوں کو عرفہ میں معاف کر سکتا ہے. اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے عرفہ کے دن، بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے. اور عرفہ کے دن پھر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی وہاں پہ عرفات میں، وہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ، وہاں مغرب عشاء اکٹھی کرنی ہے، چاہے رات 12 کیوں نہ بج جائے آپ کو، وہاں پہ اکٹھی کر کے صبح فجر ادا کرنی ہے مینا میں. اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد جمرات کو جا کے کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں. جوتے نہیں مارنے، پتھر نہیں مارنے، وہاں کوئی شیطان نہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں شیطان نہیں ہوتا. ہمارے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کیا کر رہے بھائی؟ جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد آخری باتیں ہیں، 1-2 منٹ صرف دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قربانیاں کی ہیں. کتنی قربانیاں؟ 63 اپنے ہاتھ سے، 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ، 100 اونٹنی قربان کی. اور پھر اللہ کے نبی نے حلق کروایا. پھر اللہ کے نبی نے مسجد حرام میں ظہر کی نماز جا کے ادا کی. صحابی نے پوچھا یار یہ کیسے ممکن ہے؟ جمرات کو کنکریاں مار کے 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے نبی بیت اللہ بھی پہنچ گئے. تو آگے سے صحابی کہتے جب ہم نے منظر دیکھا، منظر بڑا عجیب تھا. اللہ کے نبی نے جب پہلی اونٹنی کو ذبح کیا، دوسری اونٹنی ٹانگ مار کے آگے آ رہی تھی کہ پہلے میں نے اپنے پیغمبر کے ہاتھوں سے ذبح ہونا ہے. اور صحابی کہتے ہم حیران ہو گئے، اونٹنیاں لڑائی کر رہی تھی کہ ہم نے پہلے ذبح ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ پہنچتے ہیں. یہاں پہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام اتارتے ہیں. پھر 11، 12، 13 ذوالحجہ مینا میں نمازیں وہیں پڑھنی ہے، 3 جمرات کو کنکریاں مارنی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمرات کو کنکریاں مار کے بھاگتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی نے جب پہلے جمرات کو کنکریاں ماری، اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ پڑھنے کے برابر وقت اللہ سے دعا کی. پھر دوسرے جمرات کو کنکریاں ماری، پھر دعا کی. یعنی کنکریاں مار کے بھاگ جانے، اللہ کے نبی نے وہاں بھی دعائیں کی ہیں اللہ کے بندو. پھر 13 ذوالحجہ کو آپ واپس طواف وداع کریں. اس طرح آپ کا حج جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یوم عرفہ ہے. بس یوم عرفہ میں اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں. یوم عرفہ کے لیے اسلام تڑپا کرتے تھے، اللہ ایک دن دے دے بس یوم عرفہ کا، ہمارے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اور عرفہ کے دن وہاں پہ گزاریں، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں مسجد خیف میں جانے کی کوشش کریں. وادی نامیرہ وہاں جانے کی، جہاں منبر لگتا ہے وہاں اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا. 1400 سال بعد بھی وہیں پہ خطبہ ہوتا ہے جہاں اللہ کے نبی نے دیا تھا.
اللہ تعالیٰ جو بھائی جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، اور جو رہ گئے اللہ اگلے سال انہیں بھی حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمرہ حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بڑی خواہش ہے ہمیں بھی بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ وما توفیقی الا